بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا سبحان اللہ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا حبیب اللہ۔ آقا کے دل کو فدا کر رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کے دل کو فدا کر رہا ہوں، میں یوں درد دل کی دوا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ملک کو سے لیتے ہیں میری زبان کے، ملک کو سے لیتے ہیں میری زبان کے کہ میں بدعت مصطفیٰ کر رہا ہوں، اور آقا کا طور غلامی دکھا کر، آقا کا طور غلامی دکھا کر میں دور اپنی ہاتھ ایک بلا کر انتہائی عزت و احترام کے لائق بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عشاقان مصطفیٰ، غلامان اہل بیت و صحابہ، سبحان اللہ۔ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع مرکز اہل سنت جامع مسجد حاضہ میں انعقاد پذیر ہے۔ سبحان اللہ۔ انتہائی علمی فکری شخصیات جلوہ افروز ہیں، اہل سنت و جماعت کی مستند اور جید علمی روحانی ہستیاں جلوہ افروز ہیں۔ عزیز القدر فاضل محتشم مولانا پیر محمد فیصل شبیر صاحب اور عزیز القدر فاضل محتشم مولانا محمد حسن رضا بٹ صاحب، احباب نے دعوت دی، حسب وعدہ حاضر خدمت ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس انتظام کو، حاضرین کی حاضری و خدمت کو اپنی بارگاہ پناہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سامعین جب کے احتشام دین اسلام میں مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام نے ہمیں صرف نماز و روزے کا ہی حکم نہیں دیا، بلکہ زندگی کے ہر شعبے پر نظر رکھی ہے۔ کوئی جہل، کوئی سمت، کوئی طرف، کوئی کنارہ، کوئی مقام اور کوئی مرتبہ ایسا نہیں جہاں اسلام نے مسلمانوں کی راہنمائی نہ فرمائی ہو، مگر انسانی زندگی پہ دو حالتیں غالب ہیں، کبھی خوشی کبھی غم۔ دوسرے لوگ غم میں خدا کو بھول جاتے ہیں اور خوشی میں حد درجہ بھول جاتے ہیں۔ اسلام نے جہاں پر بھی اپنے ماننے والوں کی دستگیری فرمائی ہے، ان کی انگلی پکڑی ہے، ان کی رہنمائی کی ہے، انہیں بتایا ہے غم کیسے کرنا ہے، خوشیاں کیسے منانا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ خوشی کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک فخر والی خوشی، نمبر دو شکر والی خوشی۔ فخر والی خوشی میں بندے کی نظر اپنے نفس پر ہوتی ہے، اپنی ذات پر ہوتی ہے، اپنی جد و جہد پر ہوتی ہے، اپنے کمال پر ہوتی ہے۔ نتیجہ دل میں غرور، تکبر، گمان، احساس برتری پیدا ہوتی ہے،
سی غلط حرکتوں کا ارتکاب کرتا ہے، خلاق عالم نے فرمایا لا تفرح لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، ایسی خوشی مت کر، یہ خوشی کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور دوسری خوشی شکر والی خوشی ہے، اس میں بندے کی نظر اپنے نفس پر نہیں بلکہ اللہ کریم کے فضل پر ہوتی ہے، سر اللہ کے حضور سجدے میں ہوتا ہے، زبان پر حمد و ثنا کے ترانے ہوتے ہیں، گویا خوشیاں دو ہیں، ایک وہ جو ممنوع ہے، دوسری وہ جو معمور ہے، ایک وہ جو مذموم ہے، دوسری وہ جو محمود ہے، ایک وہ جو ناجائز ہے، دوسری وہ جو جائز ہے، ایک وہ جس سے منع کیا گیا، دوسری وہ جس کا حکم دیا گیا۔ توجہ فرمانا، خلاق عالم نے لا تفرح فرما کے فخر والی خوشی سے منع فرمایا ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا فرما کے شکر والی خوشی کا حکم فرمایا۔ نعرہ تکبیر، ایمان سے بتائیے، ابھی جس عنوان سے یہ تقریب سعید سجی ہے، جشن ولادت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم، یہ جو خوشی کا اہتمام ہے، مسجد شریف سجائی گئی، خوبصورت گیٹ بنایا گیا، عالیشان فلیکس بنائی گئی، احباب کو مدعو کیا گیا، یہ تکبر کرنے کے لیے ہے کہ شکر کرنے؟ سبحان اللہ، محبت سے بول کر کہیے ذرا، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، سبحان اللہ، یہی فکر ہے کہ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ اور بڑے کے آباد تشریف فرما ہے، دین اسلام دین فطرت ہے، اور انسانی فطرت کا تقاضا ہے بندے کو خوشی ملے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ ایسا کون سا ذی عقل، ذی شعور، ذی فہم بندہ ہے جسے خوشی ملے اور وہ خوش نہ ہو؟ ہر ذی عقل بندہ، ہر ذی فہم بندہ، ہر سمجھدار بندہ خوشی ملنے پر بولو تو صحیح نا، خوش ہوتا ہے، خوشی ملنے پر خوش ہوتا ہے۔ خوشی ملنے پر جو خوش نہ ہو، خوشی ملنے پر جو خوش نہ ہو، تو پھر دانا لوگ یہی کہیں گے کہ اس کا کوئی پرزہ خراب ہے، پرزہ ہی نہ ہوا ہے۔ بھئی خوشی ملنے پر خوش ہونا یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اہل سنت والجماعت یہ فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنے والے لوگ ہیں۔ تازہ ہوگا، دیکھیے بچہ پیدا ہو، عقیقہ خوشی کا اظہار ہے، شادی ہو، دعوت ولیمہ خوشی کا بولیے اظہار ہے۔ پھر خوشی کی قسمیں ہیں، کوئی شخصی خوشی، کوئی خاندانی خوشی، کوئی قومی ملکی خوشی، بیمار کو شفا دے جائے شخصی خوشی، بچہ پیدا ہو جائے خاندانی خوشی، اور ددھیال والے بھی خوش، ننہال والے بھی خوش، داد کے بھی خوش، نان کے بھی خوش۔ 14 اگست کا دن ہے، چھتوں پر جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں، ریلی جلوسوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے قومی پرچم بنی اس جھنڈے زیر تن کی جا رہی ہے۔ بعض نوجوان اپنے چہروں پر بھی قومی پرچم بنا کے اظہار مسلط کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا انداز ہے؟ بولے آپ کو نہیں پتا، آج کا دن 14 اگست کا وہ ہے جس دن اللہ کریم نے پاکستان کی صورت میں ہمیں ایک عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ میں نے کہا توجہ کرنا، کوئی شخصی خوشی، کوئی خاندانی خوشی، کوئی صوبائی یا قومی ملکی خوشی، لیکن اس چشم فلک نے ایک ایسی بھی خوشی دیکھی ہے جو ایک فرد کی نہیں، ایک خاندان کی نہیں، ایک صوبے و ملک کی نہیں، بلکہ نانا
نہیں، فقط غرب والوں کی نہیں، فقط جنوب والوں کی نہیں، فقط شمال والوں کی نہیں، فقط فرش والوں کی نہیں، فقط عرش والوں کی نہیں، بلکہ اس خوشی کے موقع پہ اللہ رب العزت کی ساری مخلوق خوش ہوئی۔ نا مخلوق ہی نہیں، خود خالق کائنات بھی بڑا خوش ہوا۔ وہ خوشی امام الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی ہے۔ توجہ فرمائے جملے پہ دوستو، وہ آقا جن کی ذات رحمت للعالمین ہے، ان کی ولادت بھی سرور العالمین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کے محبت سے بول کر کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سرکار کی رحمت سے حصہ ایک فرد کوئی نہیں ملا۔ سبحان اللہ بولو نا ذرا پیار سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک خاندان کو نہیں ملا، ایک شہر و صوبہ و ملک کو نہیں ملا۔ اللہ رب العالمین ہے تو اس نے اپنے محبوب کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جو عالمین کے لیے رحمت ہے، سرکار کی جلوہ گری ہوئی ہے، تو عالمین کو سرور آیا ہے نا۔ تو جب عالمین کو سرور آیا ہے تو وہ مسرور ہوا ہے۔ سبحان اللہ اور پھر عمریں ہوتی ہیں، مولانا فیصل صاحب، عمریں ہوتی ہیں، کوئی ایک گھڑی کی خوشی، کوئی ایک دن کی خوشی، کوئی ہفتہ و سال کی خوشی، مگر ولادت رسول کی خوشی ازل سے جاری ہے۔ سبحان اللہ بے شک بے شک ازل سے جاری ہے، اب تک جاری رہے گی۔ حکیم الامت مفسر شہید مفتی احمد یاسر نعیمی رحمہ اللہ تعالی نے کمال بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں سنت کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 سنت المسلمین، یعنی وہ کام جو زمانہ رسالت و صحابہ میں نہ تھا، بعد میں ایجاد ہوا، امت نے اس کو پسند کیا، علماء و مشائخ نے تحسین کی نگاہ سے دیکھا، امت کا عمل رہا۔ عجیبے اچھے کلمے ایمان کی صفتیں، یہ سنت المسلمین ہے۔ سنت صحابہ، یعنی وہ کام جو زمانہ رسالت میں نہ تھا، زمانہ صحابہ میں ماضی وجود میں آیا، امت نے اس پر عمل کیا۔ یہاں زمانہ رسالت سے مراد میری ظاہری حیات سے تجربہ کا زمانہ ہے، وگرنہ تو ہر زمانہ میں آقا کا زمانہ ہے۔ ظاہری حیات طیبہ کے زمانہ میں وہ کام رکھا، دور صحابہ میں ایجاد ہوا، مثلا نماز تراویح با جماعت ادا کرنا، قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع کرنا۔ نمبر 3 سنت رسول، نمبر 4 سنت انبیاء، داڑھی کو بڑھانا، مونچھوں کو بس کرنا۔ نمبر 5 سنت خدا، رحم و کرم کرنا، عفو و درگزر کرنا۔ حکیم الامت مفسر شہید مفتی احمد یاسر نعیمی رحمہ اللہ تعالی نے کمال کی بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں 2 ہی کام ایسے ہیں جس میں 5 سنتیں جمع ہیں۔ ایک بات کا ہے مصطفیٰ نے درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا، دوسرا سرکار کے میلاد کو بیان کرنا۔ فرمایا تو اسے شرک و بدعت ناجائز کہتا ہے، حالانکہ اللہ کی سب کی نسب ہے سرکار کا میلاد بیان کرنا۔ یہ وہ عظیم الشان کام ہے جو سنت المسلمین بھی ہے۔ بولو اب کوئی زبان خاموش نہ رہے، میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ آپ بولے۔ میں ابھی فجر کی نماز کے بعد رات میل سی تقریر کر کے آیا، اور پھر میں نے کروٹ کمر بھی سیدھی نہیں کی بستر پہ، سیدھا نظامیہ پڑھانے کے لیے آ گیا۔ تو ایسے بھی میلاد شریف ہو تو انسان کو سننے کو، سرکار کے غلام کو، تو پھر دلوں کے برتن سیدھے کر کے کسی اور انداز میں، والہانہ انداز میں عشق و محبت کی شمع جلا کے سننا چاہیے۔ اور میں تو مولانا کو، ٹھیک ہے جی، جب مجھے مولانا حسن نے بتایا کہ وہ پیر صاحب کے پاس ہے، میں کہا کیڑے پیر صاحب، ٹھیک ہے، پھر انہوں نے بتایا کہ استاد جی وہ ہیں،
میں نے کہا ہاں جی وہ تو پیر ہے، پیر ہے ہمارے، ماشاءاللہ محبت سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ ہمیں آپ کی توجہ چاہتا کہ یہ میلاد بیان کرنا یہ سنت المسلمین بھی ہے، سبحان اللہ، یہ سنت صحابہ بھی ہے، سبحان اللہ، یہ سنت رسول بھی ہے، یہ سنت انبیاء بھی ہے، اب بولنا یہ سنت خدا بھی ہے۔ ہر دور میں سرکار کے غلاموں نے عظمت مصطفیٰ کی چراغ روشن کیے، ولادت رسول پر محبتوں کی شمع جلائی، انداز اپنے اپنے رہے۔ ابھی آج کل وہ چھوٹی چھوٹی مرچیں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو بڑی بڑی خول والی ہوتی تھی، اوپر خول ہوتا تھا، اندر چھوٹے چھوٹے بلب ہوتے تھے، ایسے ہی، ٹھیک ہے جی، اس کو خول کو کھولتے اندر تو بلب کو ٹھیک کرتے، پھر اس کو پیچ ہوتے تھے، اس کو باندھ دیتے۔ اچھا تھوڑا اس سے پیچھے چلے جائیں تو لوگ موم بتیاں جلایا کرتے تھے، دیوں میں تیل ڈال کے دیے روشن کیا کرتے۔ ہر دور کے اپنے تقاضے تھے۔ محبت خود بتا دیتی ہے محب کو کہ تو نے اپنے محبوب کا استقبال کیسے کرنا ہے۔ اس پر بھی پوچھنا پڑے گا، اس پر بھی پوچھنا پڑے گا، اس پر بھی فتویٰ ہوگا۔ شاہ فضل الرحمان کا مراد آبادی آپ سنیں گے، ایمان دادا ہوگا، آپ نے موم بتیاں جلائیں، سبحان اللہ، تو ایک موذی آیا، اس نے کہا بجھاؤ انہیں۔ آپ نے بڑی محبت سے فرمایا جھلا ہوئے ہیں اساں تے بالیاں نے، کیا بات، سبحان اللہ، کیا بات ہے، وہ ہم نے تو دیے جلائے ہیں، جو جلانے والے ہوتے ہیں وہ جلائے ہوئے دیوں کی حفاظت کرتے ہیں، بجھاتے تھوڑے۔ کیا بات ہے، ہم ان کو بجھائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ہاں، اچھا اگر تجھے یہ گوارا نہیں ہو رہا ہے نا تو تمہیں اجازت ہے تم ان کو بجھا۔ اس نے کہا یہ تمہیں موقع ملا، تو اس نے نا قریب جا کے، اب موم بتی کے اندر اگر جان ہی کتنی ہوتی ہے، ذرا تھوڑا سا بندہ پاس سے گزر جائے، ہلکی سی ہوا لگے لو بجھ جاتی۔ وہ اس نے کہا بڑا موقع، اس نے پھونک ماری، جب پھونک ماری رب کی شان دیکھے، وہ لو بجھنے کی آتی وہ اور تیز ہو۔ کیا سبحان اللہ۔ اب میں چاہوں گا ذرا محبت سے بولے ذرا سبحان اور تیز ہو گئی۔ لگتا ہے کہ صحیح طرح سے میں ایک پھونک نہیں مار سکا، یا میں پنجابی میں بولوں صحیح طرح پھونک نہیں مار سکا، اس میں ذرا تھوڑی سی اور فساد ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے استاد گرامی مفتی اعظم پاکستان شیخ المحدثین سند المدرسین شیخ الفقہاء مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی قادری رضوی نور اللہ برکاتہ، آپ فرمایا کرتے سن عربی تو بعد سب تو فصیح زبان پنجابی۔ کیا بات، ماشاءاللہ، کیا بات، جو فصاحت پنجابی کے اندر ہے نا اردو تو پھر اللہ اکبر۔ تو اس نے یہ سمجھا کہ صحیح طرح پھونک نہیں بن سکی۔ آج کل بھی اگر آپ تھوڑا سا بنظر عمیق دیکھیں، ایک جماعت ہے وہ بینر بھی چھپواتی ہے، کتابیں بھی چھپواتی ہے، وہ میٹنگیں بھی کرتے ہیں، وہ جلسے بھی کرتے ہیں، وہ نیچے سے بھی اوپر تک سارے اکٹھے بیٹھ کر ایک ہی جھنڈے پر سوچتے ہیں۔ یہ جھنڈا کیا ہے؟ کہنے آؤ سارے اکٹھے رل کے پھونک ماریے۔ کیا ایجنڈا ہے جو میرا؟ پھونک مارنا، یہ پھونک مارنا ایجنڈا ہے ان کا۔ تو کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں یہ چراغ مصطفی جو جل رہے ہیں نا ان کو ہم نے بجھانا ہے۔ اس موذی نے اور پھونک ماری، لو اور تیز ہو گئی، اب آنکھیں سرخ آ گئی، چہرہ پر پسینہ آ گیا، ناکامی شرمندگی کے اثار چہرے سے نمایاں ہے۔ اب توجہ کرنا، شاہ فضل الرحمان گھر مراد آبادی قریب آئے اور آپ نے آ کر ایک تاریخی جملہ ارسال فرمایا۔ آپ نے فرمایا مولانا یہ عظمت مصطفیٰ کے چراغ ہیں، یہ پھونکوں سے بجھ نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، بے شک یہ پھونکوں سے کچھ نہیں سکتے۔ ہر دور میں سرکار کے غلاموں نے عظمت مصطفیٰ
کی چراغ جلائے. سبحان اللہ. صحابہ نے یہ کہا کیا, صحابہ نے یہ کہا کیا. یہ کراچی میں جامعہ بنوریہ ہے, ایک مدرسہ ان کا, ان کے مفتی سے انہی کے جماعت کے ایک فرد نے پوچھا, کیا فتویٰ پوچھا کہ بتائیے کہ ہماری جماعت کے کچھ لوگ ہیں, مفتی صاحب بتائیے ہماری جماعت کے کچھ لوگ ہیں جو ایام صحابہ پر جلوس نکالتے ہیں, ریلی کا انعقاد کرتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ وہ مفتی صاحب بولے اگرچہ یہ بدعت ہے, اگرچہ یہ بدعت ہے, مگر چونکہ ان کا مقصد دلوں میں حضرت صحابہ کو اجاگر کرنا ہے, لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام کی رفعت اور شان کو بٹھانا ہے, لہذا ریلی جائز ہے, جلوس جائز ہے. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ یوم صدیق پہ ریلی بھی ٹھیک ہے, جلوس بھی ٹھیک ہے, یوم فاروق پر بھی ٹھیک ہے, یوم عثمان پر بھی, یوم علی پر بھی, یہ ایام صحابہ پر یہ سب کچھ ٹھیک ہے. میں کہا جب یہ غلاموں کے دنوں پر سب کچھ جائز ہے تو اس آقا کی شان کا الگ کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, عظمت و شان مصطفیٰ. میں کہتا ہوں ہمیں اتنا بتاؤ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو یہ شان کہاں سے ملی؟ ان کا مقام اس وجہ سے نہیں کہ ابو بکر ابو قحافہ کے بیٹے ہیں, حضرت فاروق اعظم کی شان اس وجہ سے نہیں کہ وہ خطاب کے نخبے جگر ہے, عثمان کا مقام اس وجہ سے نہیں کہ وہ عفان کے نخبے جگر ہے, اور علی مرتضیٰ کی شان اس وجہ سے نہیں کہ وہ ابو طالب کے نخبے جگر ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ ابو بکر طے مصطفیٰ پہ آئے ہیں تو صدیق ہے, عمر طے مصطفیٰ پہ آئے ہیں تو فاروق اعظم بنے ہیں, عثمان طے مصطفیٰ پہ آئے ہیں تو ذوالنورین بنے ہیں, علی طے مصطفیٰ پہ آئے ہیں تو حیدر کرام شیر خدا بنے ہیں. ان کو شانیں ملی ہیں تو سرکار کی نسبت کی وجہ سے ملی ہے, جب غلاموں کی یہ شان ہے تو پھر آقا کی شان کا عالم کیا ہے؟ اور میں ایک اور بات کروں, کہتا ہے صحابہ نے کہاں میراث بنایا. میں اپنی نگاہوں سے بلوچستان اس مقام پہ گیا ہوں خوزدار جہاں حضرت سنان بن سلمہ کا مزار ہے, سبحان وہاں میں زیارت کر کے آیا ہوں. میں نے کہا صحابہ کہاں سے چلے؟ اپنے گھر سے نکلتا ہے 2 میل تک بھی, میں جتنے بھی آباد ہیں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگا الا ماشاءاللہ جس نے لاہور کی ایک نکر سے لے کر لاہور کی دوسرے نکر تک جلوس نکالا ہو. ایسا ہی کیوں جی؟ اپنے محلے میں اپنے علاقے میں گھوم پھر کے آ گئے, اپنے علاقے میں گئے اور کہا کہ حضور آ گئے, حضور آ گئے, اتنی بات کی نا. میں نے کہا اپنے علاقے میں جلوس نکالے, میں نے کہا صحابہ عرب کی سرزمین سے چلے بلوچستان مکران کی سرزمین تک آئے, شہید کہتے ہوئے تشریف لائے, اور سنو سارے پاک عقائد چھوڑ دو کیونکہ حضور آ گئے. کہنے کے صحابہ نے کہا میلاد ملایا. میں نے کہا تو نے بڑی کچھ نہیں ہے. جب سرکار آئے اپنی آمد کا اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں, تو صحابہ ٹوٹی ہوئی تلواریں لے کر کیسو کسرا کے دروازوں تک پہنچ گئے اور انہیں کہا نکلو باہر, نکلو باہر. انہیں کہا کیا کرنا ہے؟ کہا اپنے سارے باطل نظریات چھوڑو, یہ بتوں کی پوجا چھوڑو. انہیں کہا کیوں؟ تو صحابہ نے کہا اس لیے کہ حضور آ گئے. اب اس کے بعد کسی اور کا سکہ نہیں چلے گا. بولو بولو, کسی اور کا سکہ نہیں چلے گا. قیامت تک حضور کی نبوت کا سکہ چلے گا, قیامت تک حضور کی سارت نہیں پرچم بلند رہے گا. صحابہ نے کیا بنایا, صحابہ نے کیا, صحابہ نے خدا کی قسم ہے اگر تو غور کرے نا تو ہر طرف صحابہ نکلے. سبحان اللہ. تو یہی پیغام دیتے رہے, حضور آ گئے, حضور آ گئے.
مجلسیں اپنی اپنی قوم، خطے، قبیلے، لوگوں کو ان کے مجالس میں واز فرمائے. سبحان اللہ. چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، آپ نے اپنی قوم کو واز فرمایا. علماء بیان کرتی ہیں کہ اتنا فصیح و بلیغ واز تھا کہ لوگوں کے دل بسیج گئے. سبحان اللہ. ایک خاتون کھڑی ہو کے کہتی آپ وہ تو نہیں، آپ وہ تو نہیں جن کی بشارتیں پہلے نبی دیتے رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں، میں وہ نہیں ہوں، میں بھی اس لنفار کی بشارتیں دینے کے لیے آیا ہوں. فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا مبشرا برسول، آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا مخبرا برسول؟ کیا بات! یہ کیوں نہیں فرمایا مولدا برسول؟ میں رسول کی خبر دینے آیا ہوں، میں رسول کا اعلان کرنے آیا ہوں. علماء فرماتی ہیں اس لیے کہ خبر دو طرح کی ہوتی ہے، اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی. سن کر خوشی بھی ہوتی ہے، غم بھی ہوتا ہے. اعلان بھی دو طرح کا ہوتا ہے، اچھی بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے. 10 روپے پیٹرول بڑھ گئے، کتنا خوش کن اعلان ہے، کتنی طبیعت خوش ہوئی ہے جی، بڑی خوش ہوئی ہے نا. تو اعلان بھی دو طرح کا ہوتا ہے، کوئی خوش کرتا ہے، کوئی بندے کو پریشان کر دیتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب کی آمد کی خبر ہو، خبر میں اس خبر میں پریشانی کا عنصر ہو. رب نے فرمایا مجھے یہ دوبارہ نہیں. علامہ بیزاوی سے پوچھو، علامہ بیزاوی فرماتے ہیں کہ بشارت ایسی خبر کو کہتے ہیں جس خبر کے سنتے ہی بندے کے لولو میں خوشی سرائے جاتی ہے. اب توجہ کرنا، میرے آقا کی آمد کی خبر، میرے آقا کی آمد کا اعلان ایسی بشارت ہے جس کے سنتے ہی انسان کے خوشی سرائے کر جائے. تو جس نبی کی آمد کا اعلان و خبر بشارت ہے، اس نبی کا بالفعل جلوہ کر ہو جانا کتنی بڑی بشارت ہو. اور قرآن کہتا ہے جاتی، اپنا جاتی، وہ آئیں گے. عطا جاتی ادھا مانا تو کی ابھی نعرہ لگایا آمد مصطفیٰ، ادھا مانا بھی آنا. سبحان اللہ. ہمارے یہ جو معمولات ہیں نا، ہمارے پروگراموں کو جو عنوانات ہیں، ہمارے عنوان ہی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، اور ہم ان جلسوں میں لگائے ہوئے نعرے بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. انبیاء فرماتے ہیں حضور آئیں گے، سبحان اللہ. ہم بھی کہتے ہیں حضور آ گئے. فرق اتنا ہے، ماضی و مستقبل کا فرق ہے، عنوان ایک ہی ہے، بس اتنا ہے. وہ فرماتے تھے حضور آئیں گے، اور ہم گلے گوجہ بازار سجا کے کہتے ہیں فلک کے نظارو زمین کی بہارو سبھی خوشیاں منارو حضور اپنے ہاتھوں کے جھنڈے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قیامت والے دن منہ پہ مورے ہونی ہے اور ہاتھوں کی گواہیاں کام آنی. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. وہ بھی اچھا لکھا ہے، ٹھیک ہے جی. اپنے ہاتھوں کو خدا میں بنا میربانی سے سبحان بڑی محبت سے اللہ کو سلامت رکھے. اب کوئی زبان نہیں سمجھ رہا ہے، ہاتھوں کے جھنڈے بنا کے رب کھول کے بولے فلک کے سبحان اللہ. جب باپ فوت ہو جاتا تو باپ کی جو منقوع ہے نا دور جاہلیت میں، وہ اولاد کو بطور وراثت میں، تو پھر اولادیں جو ہے نا وہ اپنی ماں کو سجا کے نا
بناسبات کی منڈیوں میں لے جاتا ان کی گولیاں لگاتا اولادیں اپنے ماؤں کو بازاروں بھیجتے اور جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں قرآن کہتا ہے اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم بیٹی پیدا ہوتی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے غصے سے بھر جاتے پھر کہتے ایمسکوا علی ہون ام یدسوا فی التراب میں ذلیل ہو کر اس کو پالوں یا اس کو مٹی میں دفن کر دوں جب سرکار کی جلوہ گئی ہوئی ایک صحابی آئے عرض کیا کہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں سرکار نے پوچھا کیوں عرض کیا کہ آپ نے فرمایا نا الجنت تحت ظلال السیوف جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے میرے آقا نے فرمایا میں تمہیں ایک بات بتاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہ ارشاد فرمایا تیری ماں ہے کیا کہا ہے فرمایا جس رب نے یہ فرمایا نا جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے اسی رب نے مجھے یہ فرمایا اپنے غلاموں کو فرماؤ الجنت تحت اقدام الامہات اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دیا سبحان اللہ سبحان اور فرمایا جس کو اللہ دو بیٹیاں دے ان کی پرورش کر کے تعلیم و تربیت کر کے ان کے فرض ادا کر دے وہ کل قیامت میں دے میں محمد کیسے شاد ہوگا جیسے ایک ہوگی دوسری ہوگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے سبحان اللہ بیٹیوں کو مقام مل گیا سبحان بڑی شان شوکت کے ساتھ قیامت عالم کی مائیں اور بیٹیاں نکلی تو پوچھا تم تو وہ تھی جو منڈیوں میں بیچی جاتی تھی بیٹیوں تم تو وہ تھی جو زندہ کرتی جاتی تھی آج اتنی عزتیں آج اتنے مقام اور عزتیں کیسے مل گئی وہ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا حضور آ گئے حضور آ گئے تو کائنات عالم کی بیٹیاں کہنے لگی چلو دل کی دبا کر رہا ہوں ملک بوس لیتے ہیں میری زبان کے کہ میں بدعت مصطفیٰ کر رہا ہوں ہم اپنے عقیدے پہ فولاد کی طرح ڈٹے ہوئے سبحان اللہ حضرت مضافہ کی فطار ہو گیا نا تو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا تو بادشاہ نے کہا عبداللہ بن مضافہ کو کہ کفر کا شروع سے یہ طریقہ پہلے لالچ دیتا پھر دھمکی دیتا ہے لالچ دیا اور کہا کہ جمال کی بیٹی نکاح میں دیتا ہوں ٹھیک ہے آج اس سلطنت تمہارے نام لگاتا ہوں تم اس کے بدلے نبی کا دامن چھوڑ دو حضرت عبداللہ بن مضافہ مسکرائے فرمایا قیمت تھوڑی لائی ہے آپ نے فرمایا جو باقی سلطنت ہے وہ بھی شامل کر اور اس کے ساتھ پورے عالم کو بھی ملا ہون گال کر کیا آپ نے فرمایا کہ پورے عالم کو بھی ملا اور اپنی پوری سلطنت کو بھی ملا اور پھر مجھ سے یہ بات کر کہ میں اس سب کے بدلے اس سب کچھ کے بدلے سرکار کا دامن کام چھوڑ دوں تو میں تیرا جواب سن اس سب کچھ کے بدلے میں پلک جھپکے کے برابر بھی اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سبحان اللہ تو کیا کرتا ہے ہمارے ایمان کی قوت کیا ہے اور قیمت کیا ہے اقبال کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ میں اقبال کہتا ہے جن کی آنکھوں میں مدینے کی مٹی کا سرما لگا ہوا ہو نجف اشرف کی مٹی کا سرما لگا ہوا ہو نا کائنات عالم کا حسن بھی دیکھ لیں وہ متاثر نہیں سبحان اللہ وہ متاثر نہیں سبحان اللہ میں نے اقبال وہ کی گل پہ کرنا ہے اقبال کہتا ہے تجھے غور نہیں کیا وہ جن کی آنکھوں میں خاک مدینہ کا سرما لگا ہوا کا سرما لگا ہوا ہو وہ کائنات کی عالم کا حسن دے کر متاثر نہیں ہوتے تو میں نے کہا پھر بتانا کہ جنہوں نے سر کی نگاہوں سے بلہجے کی زلفوں اور بددعا کے کپڑے کا دیدار کیا ہوا میں کائنات کا کون سا حسن پھر متاثر کر سکتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا
تو جانتا ہی نہیں ہم ان کے حسن کے جلوے دیکھتے واہ 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 امام اہل سنت نے فرمایا کاف کیسے سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ مولانا حسن رضا اشارہ کر رہے ہیں اللہ اکبر یہ جڑے طلباء ہوندے نے نا جو ساتھی ہوندے یہ ہدایت کار ہوندے سمجھتے وہ ماحول اس میں نال نال سے ہدایت بھی دے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے بندے نے کام کرنا اس نے ہدایت مولانا ہدایت کار اور ماشاءاللہ بڑے پیارے ساتھی اللہ کی سلامت آمین امام اہل سنت نے کلام پاک فرماتے ہیں کاف کیسو تیر مارو باندھ کے جب تیر مارنا شروع کیے ہاتھ بچھلنے کر دیے خون کے فوارے نکلے آپ نے تبسم کیا آپ سے کھڑی رومی کشمیر بولے آپ نے فرمایا زبان ہاتھ سے ترجمانی کی آپ فرمایا مارو آپ نے فرمایا مارو مارو آپ نے فرمایا جواب وہی واہ واہ سبحان اللہ کڑا گرم کرو کڑا گرم کی اب کی طرح تیل گرم کر کے نا ایک قیدی کو پکڑ کے وہاں پھینکا نا آن انفان اس کی ہڈیاں اور گوشت الگ الگ ہو گئے تو کہنے لگا انجام دیکھا عبداللہ بن رضا نے فرمایا دیکھا ہے تو کہنے لگا یہی انجام ہوگا کی خیال ہے آپ نے فرمایا ایک واری نہیں کیا جواب وہی ہے سبحان اللہ انہوں نے کہا چلسی جوانو باقی جو سنتا لگے نا کہ حضرت عبداللہ بن رضا کے کھلے جو آنسو آ ہے کہ بادشاہ کہنے لگا ٹھہر جاؤ لگتا ہے سوچ بن گئی ہے روک لیا کہنے لگا کی سوچ ہے عبداللہ بن رضا سے فرمایا پھر بار پوچھے جواب وہی ہے کہنے لگا پھر روئے کیوں پھر اکھا بھی آنسو کیوں آئے نے عبداللہ بن رضا نے کیا ایک جان ہے نا ایک جان ہے نا تیری نام مصطفیٰ کو قربان کر رہا میری ماں فرمان کے کروں تیرے نام پہ جا فدا کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جان دو جہاں سے بھی نہیں تھی پتا کروں کیا کروں جہاں نہیں عبداللہ بن رضا کو فرمانا کہ ایک جان ہے نا اگر ہزار جانا ہوئی ہے ایک ایک کر کے واہ 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 اللہ اکبر امام اہل سنت اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ انسان نہیں کوئی انسان وہ انسان ہے یہ سبحان قرآن بتاتا ہے ایمان ان کو اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اللہ اسی عقیدہ شریعہ پر استقامت ہے اسی پر خاتمہ فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین